الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک پہنچنے اور وہاں ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ان پر مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ میں اسلام کا گھر گھر چرچا ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا مکے میں آ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصعب بن عمیر کو باقاعدہ مدینہ میں دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، تو ان کی محنت سے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو چکا تھا۔ تو جب مدینہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکلنے کی خبر معلوم ہوئی، تب ان کی خوشی کا کیا کہنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی، جس طرح سے ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کو تھا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اتنے دور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے، اور صرف ان کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جو لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے واقعی رسول اللہ کا دور پایا تھا اور رسول اللہ کا دیدار جن کو حاصل ہوا تھا، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کو ہوئی، تو اس زمانے میں چونکہ ٹیلی فون بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، اور اس طرح کے وسائل بھی نہیں تھے جس کے ذریعے سے آمد و رفت کی خبر پہنچائی جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام راستے کے بجائے دوسرے راستے سے نکل کر آئے تھے، اور درمیان میں کئی جگہ آپ نے پڑاؤ بھی ڈالا تھا، تو اس وجہ سے مدینے والوں کو ایک تو خوشی تھی اور بے چینی تھی، اور دوسرے وقت معلوم نہیں تھا۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب سے معلوم ہوئی اور قریب آنے کا جب ان کو احساس ہو گیا، تو ہر دن صبح فجر پڑھ کر مدینے سے قافلہ نکلتا تھا، اور مدینے کے باہر کھڑے ہو کر کڑی دھوپ میں انتظار کرتا تھا۔ جب دھوپ بالکل غالب آ جاتی اور کوئی سایہ نہیں رہتا، تو پھر مجبوراً یہ لوگ واپس جاتے تھے۔ کئی دن تک ان کا یہ معمول رہا۔ ایک دن صبح سے دوپہر تک انتظار کر کے یہ لوگ واپس اپنے گھر جا رہے تھے۔ یہودیوں کو بھی پتا تھا، وہ لوگ بھی مدینے والوں کا شوق اور ان کی بے چینی دیکھتے تھے۔ تو ایک یہودی اپنے قلعے کی دیوار پر چڑھا ہوا تھا، یا وہ کسی ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا، دور سے اس کو دو لوگوں کی اس پر نظر پڑی۔ دور سے اس نے دیکھا کہ دو لوگ آ رہے ہیں۔ اس نے چلا کر کہا کہ مدینے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے، دیکھو وہ پہنچ گئے۔ اب یہ سننا تھا کہ مدینے والوں کی جو خوشی تھی اس کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور مدینہ اس کی خوش قسمتی چمک اٹھی۔ مدینے والے جیسے ہو سکے وہاں سے دوڑ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ نوجوان تھے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی مدینے والوں کی کبھی زندگی میں دیکھی نہیں گئی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہے، وہ بھی چھوٹے تھے، 9 سال کی تقریباً عمر تھی. وہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، اس سے روشن اور اس سے چمکدار دن اور اس سے خوشیوں والا دن، مسرت والا دن مدینے والوں کے لیے کوئی اور دن نہیں تھا. ہم یہاں بیٹھ کر اس دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خوشیوں کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کا ترجمہ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک عجیب خوشی اور بے چینی میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے کے قریب، آج کل تو مدینے ہی میں ہے، قباء نامی بستی جہاں پر آج مسجد قباء ہے، وہاں پر 4 دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. اور وہاں پر ایک مسجد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی جو مسجد قباء کہلاتی ہے. پھر جب مدینہ آئے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اتارا جائے، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت اس کو حاصل ہو. تو ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارے جان و مال آپ پر قربان، آپ ہمارے گھر میں اتریے، ہر طرح سے آپ کا تعاون کیا جائے گا، ہر طرح سے آپ کی عزت افزائی کی جائے گی، آپ ہمارے گھر میں اتریے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے، اب جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب یہ اللہ کی طرف سے عجیب انتظام تھا. اگر کھینچا تانی میں کوئی کھینچ لیتا، کوئی چھوڑ دیتا، بڑا مسئلہ پیش آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دو. تو اونٹنی چلتے ایک جگہ پر جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے، وہاں پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور خوش قسمتی دیکھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان اس کے سامنے تھا. وہ خوشی سے جھوم اٹھے، فوراً گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان انہوں نے اپنے گھر میں رکھا. اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ کوئی بڑے مالدار صحابی نہیں تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے. چھوٹا سا مکان تھا، ایک چھوٹا سا اوپر حصہ، چھوٹا سا نیچے، ایک کمرہ اوپر ایک کمرہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اوپر جائیے، ہم نیچے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے رہیں تو ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا کہ آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میں نیچے رہوں گا، آپ لوگ اوپر رہیے. تو 7 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، مہمان بن کر رہے، اور انہوں نے ایسی آؤ بھگت کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جو جگہ تھی، ایک کھلیان تھا کھجور کا، جو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل ان کا نام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین مسجد بنانے کے لیے ان سے خریدنا چاہا. ان بچوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم تو آپ کو ایسے ہی ہبہ کر دیتے ہیں، آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے یہاں پر مسجد بنائیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قیمت دے کر آپ نے اس جگہ کو خرید لیا اور اس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر کی، اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کمرے اپنے ازواج مطہرات کے لیے تعمیر کیے. جب یہ کمرے تعمیر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان سے پھر اپنے حجرے میں منتقل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا. قرآن میں بھی یہی نام آیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. تو یثرب اس کا نام تھا جس کے معنی بھی زیادہ اچھے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اس کا نام تبدیل کیا اور کہا کہ یہ طابہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے. پھر اللہ کے رسول کے شہر کی وجہ سے اس کا نام المدینۃ المنورہ رکھا گیا، روشن شہر اس کا نام رکھا گیا، اور پھر یہی نام مشہور ہو گیا. مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو مدینے میں مشرکوں کے جو خاندان تھے، جو مسلمان تقریباً ہو چکے تھے، بڑے بڑے خاندان، ایک اوس ایک خزرج، ان کے آپس میں دشمنیاں تھی. پھر تیسرے مہاجرین بھی آئے تھے،
مہاجرین مکے سے آئے تھے، گھر بار پورا چھوڑ کر آئے تھے، ان کے لیے کوئی سہارا اور وسیلہ نہیں تھا۔ اب ان کی بھی زندگی کا مسئلہ، ان کے معاش کا مسئلہ تھا، اور آپس میں تعلقات کو بھی جوڑنا تھا۔ مدینے میں رہنے والے دو قبیلے آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، پھر ایک تیسری جو قوم آئی مکے کی، آپس میں ان کو جوڑ کر بھی رکھنا تھا، آپس میں ملانا بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ایمان کی بنیاد پر ان کو آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ اور چونکہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے قبیلے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ اب جتنے بھی لوگ مسلمان تھے، چاہے وہ اوس کے ہوں، خزرج کے ہوں یا مکے کے مہاجرین ہوں، سب کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ دیا۔ پھر مکے والوں اور مدینے والوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور مکے والوں کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا، ایک مکے کا مہاجر، ایک مدینے کا انصار۔ انصاریوں نے ایسی مدد کی تھی کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا۔ انصار کے معنی مددگار، رسول اللہ اور صحابہ کے مددگار۔ تو ایک مدینے والے اور ایک مکے والے کو آپس میں آپ نے جوڑ کر بھائی بنا دیا، اور یہ بھائی چارگی اتنی مضبوط ہو گئی، سگے بھائیوں سے بڑھ کر یہ بھائی چارگی تھی۔ اور مدینے والوں نے تو حد کر دی، کسی کے دو مکان ہوتے تو ایک مکان ان کو دیتے، ایک مکان میں خود رہتے، کاروبار میں مشترکہ ان کو پارٹنرشپ دے دیتے، اپنے باغ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار، آدھا حصہ ہم کو آدھا حصہ ان کو، غرض جتنا مال تھا اس کو آدھا آدھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ جن کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو بلا کر کہا کہ دیکھیے میری دو بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہے پسند کیجئے، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ ان سے شادی کیجئے۔ اتنا ایثار ان کی طرف سے تھا۔ لیکن مکے والے بھی بڑے پاک دامن، بڑے عزت نفس، وہ ان سب چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ تاجر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ذرا بازار کا راستہ بتا دیجئے، ہم جا کر تجارت کریں گے۔ جو تجارت نہیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کاشتکاری اور باغبانی وغیرہ میں لگ جاتے تھے۔ اس طرح سے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے جوڑ دیا، اور ان لوگوں نے پھر ایسی قربانی دی۔ قرآن نے ان کی تعریف کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مدینے کے لوگ مکے والوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، اپنے سے زیادہ ان کی فکر کر رہے ہیں، اگرچہ خود کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خود نقصان میں رہ کر سامنے والے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وہ بھائی چارگی تھی جو عالمی بھائی چارگی کا ایک سبب بن گئی۔ سارے مسلمانوں کو قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپس میں جڑنے کے لیے یہ بھائی چارگی بنیاد تھی، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور ان کے دل آپس میں ایک ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے بیج ڈالی اور آپس میں مدنی معاشرے کو جوڑ دیا۔ دوسری طرف مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، جن میں سے اکثریت ایمان سے دور تھی۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، اس میں سے دو سرکولر لکھے، ایک مسلمانوں کے درمیان ان کے آپسی کیا حقوق ہیں اس کو طے کر کے کچھ اس کے اندر شرائط بیان کیے، دوسرا معاہدہ یہودیوں سے کیا اور یہودیوں سے بھی کچھ معاہدے کیے، جس کی بنیاد پر جو یہودی اس معاہدے میں شریک ہیں جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں جائیں گے، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس وقت تک مدینے کے یہودی اور مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا۔ ان کو ان کے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کریں، وہ اپنے دین پر عمل کریں، اور جب لڑائی ہو تو دونوں ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ جب مدینے پر کوئی حملہ کریں تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں، چاہے وہ یہودیوں پر حملہ کریں چاہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، سب مل کر ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ چونکہ مدینے میں ابھی آئے تھے، اس معاشرے کے اندر بنیادی طور پر پختگی نہیں آئی تھی، طاقت اور وسائل مہیا نہیں تھے۔ اگر اسی وقت دشمن کے مقابلے میں آ جاتے
اور ان کا قلا قمع کرنے کے لیے لگ جاتے تو پھر پریشانی ہو جاتی. پہلے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دیا, پھر ماحول کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کیا, پھر اس کے بعد اگلی جو کارروائیاں تھی وہ شروع کر دی. تو جب تک یہود اس معاہدے پر عمل کرتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن یہودی اور عہد شکنی ایک لازم ملزوم ہے. اس کے بعد پھر جو معاملات پیش آئے وہ دوسری قسط ہے, آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد معاشرے کو بھی جوڑ دیا, سیاسی بنیاد پر, معاشرتی بنیاد پر بھی جوڑ دیا, ایمانی بنیاد پر بھی جوڑ دیا, اور اسلام کا جو معاشرتی اور سیاسی نظام ہے اس کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہمیں اس کی روشنی میں جہاں جو ماحول ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.